میں تمام طلبہ نے اور ان کے والدین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ طلبہ کے والدین نے اسکول کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا، اساتذہ کو مبارکباد دی۔ تقریب تقسیم انعامات میں معروف سوشل ورکر اور عوامی پریس کلب کچاکو کے سرگرم ممبر لالا محمد سعید نے بطور مہمان خاص شرکت کی۔ امتحانات میں کامیاب ہونے والے طلبہ نے اپنی کامیابی کو اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعاؤں اور اللہ پاک کی کرم نوازی بتایا۔ اس موقع پر اساتذہ نے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے تعلیم نہایت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے ملک پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لا کر کھڑا کرنا ہے۔ پتنگ پھاڑو، ڈور جلاؤ، خونی کھیل سے سب کو بچاؤ۔ جی پی او چوبا ٹیکسنگ عبادت نثار کی زیر قیادت پتنگ بازی کی روک تھام کے حوالے سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ میاں خالد سلطانی کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر جی پی او چوبا عبادت نثار، ڈی ایس پی ٹریفک سمیت دیگر پولیس افسران اور ملازمین، ریسکیو 1112 تاجر اور صحافی برادری سمیت سول سوسائٹی، پولیس انٹرنشپ پروگرام اور دیگر اسکولوں کالجز کے طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آگاہی واک کے اختتام پر پتنگیں اور ڈوریں بھی چلائی گئی۔ اس موقع پر جی پی او چوبا عبادت نثار کا کہنا تھا، پتنگ بازی ایک جان لیوا کھیل بن چکا ہے، اس خونی کھیل کو کھیلنے سے اجتناب کریں۔ موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنائیں، گردن پر مفلر وغیرہ لپیٹ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل پر سیفٹی راڈس بھی ضرور لگوائیں۔ چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکل کے آگے بٹھانے سے بھی پرہیز کریں۔ اگر کوئی آپ کے پاس پتنگ بازی یا پتنگ فروشی کرے تو اطلاع فوراً 15 پر دیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نورپور تھل کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سلیم احمد پر قاتلانہ حملہ، ریمز بھی روانہ کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں جی پاک پتن سے۔ میاں محمد عباس وٹو کی رپورٹ کے مطابق گدائے فرید عالمی شہرت یافتہ ثناخوان مصطفیٰ پی ساجد حسین چک نمبر 65 کی چشتیاں کے رہائشی ثناخوان مصطفیٰ پیر ساجد حسین چشتی نے پاکستان کے مقابلہ حسن نعت میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے علاقے کا نام روشن کر دیا۔ جی بالکل، آپ کو بتاتا چلو تحصیل کاموکی کے محلہ سلامت پورہ لائن پار میں اوباش نوجوان کی بدفعلی کا واقعہ پیش آیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس مقدس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن چند شیطان کے پیروکار آزادانہ طور پر مقدس مہینے کے تقدس کو پامال کرنے میں، گھناؤنی حرکتیں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ بدفعلی کرنے کے بعد شیطان صرف درندہ نما ملزم فرار ہونے میں کامیاب۔ تھانہ سٹی کاموں کی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاحقین کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ مزید تفصیلات کے مطابق ملزم زیادتی کا نشانہ بننے والے بچے کا ہمسایہ ہے اور ملزم بچے کو زیادتی کی نیت سے ورگلا کر قریبی خالی جگہ میں جا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ جی کیمرامین سید محمد زریاب نقوی کے ساتھ تحصیل رپورٹر سید انتظار حسین شاہ، NN24 نیوز کاموکی۔ سرکاری نیرک نامے قیمت اور معیار کا معائنہ کیا، گراف فروشی کے مرتکب 4 قصابوں کو گرفتار کیا، ان پر FIR بھی درج کرائی، جبکہ دیگر دکانداروں پر بھاری جرمانے عائد کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر شہرہ نے اس موقع پر دکانداروں کو خبردار کر دیا کہ سرکاری نیرک نامہ دکانوں کے سامنے آویزہ کریں، سرکاری نیرک سے تجاوز نہ کریں، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ واضح رہے، رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں کسی بھی قسم کی گراف فروشی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ عمرکوٹ میرپور خاص مین روڈ بچہ بند اسٹاپ پر ڈاٹسن الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو گاؤں کے لوگوں نے تعلقہ ہاسپٹل پتھورا منتقل کیا، جہاں پر 3 افراد کی تشویشناک حالت بتائی جا رہی تھی، جنہیں میرپور خاص ریفر کیا گیا ہے۔ ایک کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حادثے کے زخمیوں کا تعلق چھاسرو کے گاؤں چھچھی جونیجا سے بتایا جا رہا ہے، جو کہ مزدوروں کی خاطر سانکھڑ گئے ہوئے تھے اور واپسی سے اپنے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں مزدہ گاڑی کے ٹائر راڈ ٹوٹنے کے سبب حادثہ پیش آیا۔ زخمیوں میں رضا محمد، انور سلیم، جانو وسیم جو دیگر شامل۔ ڈیجی خان RPO ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان کا اردل روم کا انعقاد۔ اردل روم میں 20 اپیلوں اور 4 شوکاز نوٹسز کی سماعت کی گئی۔ ڈویژن بھر سے تمام افسران بھی پیش ہوئے۔ تسلی بخش جواب پیش کرنے پر 13 اپیلیں منظور کرنے کا حکم دے دیا گیا، جبکہ 12 اپیلوں میں سزاؤں میں کمی کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ اختیارات کے ناجائز استعمال پر 6 اپیلوں میں سزاؤں کو بحال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ 3 شوکاز نوٹسز میں 1 سال کی ایگزیمنٹ روکنے کی سزا کے احکامات جاری کیے گئے۔ میرٹ پر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ محکمہ میں سزا اور جزا کا عمل ہر صورت رکھا جائے۔ RPO کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان نے مزید کہا کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں۔
लड़जीर का रुख करते चले रहमतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार सिमरगरा के इंतखाबात में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद ने 4 फरीकी इत्तेहाद को शिकस्त दे दी। मलिक आबिद हयात एडवोकेट सदर जबकि मजीदुल्लाह एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट बारूम ब्लाम्बस लड़जीर में इलेक्शन का इनेकाद किया गया। कुल 212 रजिस्टर्ड वकला में 189 वकला ने वोट पोल किया। इंतखाबात के इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद याद एडवोकेट ने नताइज का ऐलान किया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के 2 फरीकी इत्तेहाद के मलिक आबिद हयात एडवोकेट ने 95 वोट, जबकि ANP पिछड़े मुस्लिम लीग नून और JUI के 4 फरीकी इत्तेहाद के मलिक शाह फैसल एडवोकेट ने 93 वोट हासिल किए। इसी तरह 2 फरीकी इत्तेहाद के मजीदुल्लाह एडवोकेट 103, जबकि 4 फरीकी इत्तेहाद के जाकिर खान एडवोकेट ने 83 वोट हासिल किए। दीगर अहदेदारों में खुर्शीद अली एडवोकेट, नायब सदर जवाद रऊफ एडवोकेट, जॉइंट सेक्रेटरी अशरफ अली एडवोकेट और दीगर भी मुंतखब हुए। इलेक्शन पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुआ। इस मौका पर नौमुंतखब सदर आबिद हयात एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी मजीदुल्लाह एडवोकेट ने अपने अपने खिताबात भी किए और वकला के